الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون. اس سے پہلے کی آیتوں میں بعض منافقوں کی کارستانیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. بطور خاص یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے منافقین نے کبھی کفار و مشرکین سے ساز باز کیا تو کبھی یہودیوں کو انہوں نے ورغلایا اور بہکایا، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. اور یہ بات بھی بتائی گئی اگر تمہارے ساتھ جنگ و جدال کیا گیا تو ہم بھی تمہارے طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو منافقین نے اسی طرح برات کا اظہار کر دیا جس طرح شیطان کفار و مشرکین سے کہتا ہے کہ تم کفر کر دو یا شرک کر دو، اور پھر جب معاملہ بگڑتا ہے تو شیطان بھی کہتا ہے انی بریء منک، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں تم سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں. گویا منافقوں کی روش کو اللہ نے شیطان کی روش قرار دیا ہے. منافقوں کی حرکتوں کو شیطان کی حرکت قرار دی ہے، اور یقیناً پلیتا بازی والا کام جس طرح شیطان کرتا ہے اسی انداز سے منافق بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وہ کسی کا کچھ تو بگاڑ نہیں سکتے، البتہ اپنی عاقبت و آخرت ضرور خراب کر لیتے ہیں. آگے کی آیتوں میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر انسان کو باخبر کیا گیا کہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کی سرخروئی اور کامیابی کے لیے اسی دنیاوی زندگی میں کچھ اعمال بجا لانے چاہیے. وہی انسان در حقیقت عقل مند کہلاتا ہے جو آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں محنت و مجاہدہ اور عبادت و ریاضت کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی جس کا سیدھا سادہ معنی ہے پرہیزگاری. اللہ سے ڈرنا
مفہوم اس کے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، جن جن حرکتوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی انسان اونچا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اسے تقویٰ کا حکم دیا گیا۔ اس کو اب اس طرح سمجھیے، جس طرح کوئی انسان بیمار پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کے امراض کی تشخیص کرتا ہے، جانچ وغیرہ کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے، فلاں فلاں چیز کھائیے لیکن فلاں فلاں چیز سے پرہیز کیجیے۔ اسی پرہیز کا نام تقویٰ ہے کہ اچھے اعمال تو بجا لائیے، البتہ یہ جو اعمال ہیں اس سے آپ کوسوں دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک انسان سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے۔ شیر کو دیکھا اب بھاگیے گا، سانپ کو دیکھیے گا بھاگیے گا، دشمن سے ڈر لگتا ہے اب بھاگیے گا۔ لیکن اللہ سے ڈر لگتا ہے تو اللہ سے بھاگنے کا حکم نہیں ہے، اللہ سے قریب ہونے کا حکم ہے۔ اگر واقعی اللہ سے ڈر لگتا ہے تو اللہ کے قریب ہوئیے، جن کام کے کرنے سے منع کیا اس سے رکیے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیے۔ کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ قرآن کے اس جملے نے انسان کی زندگی کو محدود بتا دیا۔ آدمی پلان تو بڑا لمبا بناتا ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ زندگی صرف آج آپ کی ہے، کل آپ کا نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ قیامت کو کل سے تعبیر کیا، دنیا کو آج سے تعبیر کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ قیامت آنے میں دیر نہیں ہے، کل ہی قیامت آ سکتی ہے۔ اگر یہ انسان تصور کر لے، عقیدہ بنا لے کل قیامت ہے، تو تیاری کیسے کرے گا؟ جیسے بچے پڑھتے ہیں، سال بھر ویسے ہی ان کے گزر جاتے، پتہ لگا تھا کل پرسوں سے فلاں تاریخ سے ایگزام ہے، ایگزام کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں امتحان میں بیٹھنا بھی ہے اور کامیابی بھی حاصل کرنی ہے۔ اب کل ہی سے امتحان ہے تو بچے رات بھر جاگتے ہیں، مستقل پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ بتایا گیا اب سمجھ لے کہ قیامت کل ہی ہے، آپ کے بس آج ہی کا دن ہے، آج ہی جو تیاری کر لیجئے گا تبھی کل آپ کو کچھ کام آئے گا۔ اس مناسبت سے قیامت کی قربت و نزدیکی کو بیان کرنے کے لیے کہا ہر شخص یہ سوچ لے، دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ مراد کل جو اعمال آپ کے کام آئیں گے، قیامت میں جن اعمال سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، ان اعمال کو دیکھیے کہ آپ نے وہ بھیجا ہے، یہ وہ اعمال آپ نے بھیجے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کبھی انسان نہیں سوچتا ہے کہ ہم فیل ہو جائیں، وہ سوچتا ہے ہم کو پاس ہونا ہے، اور پاس ہی نے اچھا مارکس لانا، اچھا نمبر لانا ہے۔ تو یاد دلایا کہ انسان اللہ سے ڈر کر کل قیامت کی تیاری کرے۔ جو دنیا میں اسے موقع ملا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کے طور پر
کچھ اعمال بھیج دے، کیونکہ وہاں انسان کے اعمال ہی کام آئیں گے، رشتہ داری کام نہیں آئیں گے، نسبت کام نہیں آئے گی، بڑا اونچا مقام و منصب کام نہیں آئے گا، تعلقات کام نہیں آئیں گے، کام آپ کا عمل آئے گا۔ حدیث آپ کو یاد ہی ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، 2 چیزیں پلٹ کے واپس ہو جاتی ہیں اور 1 چیز وہاں رہ جاتی ہے۔ انسان کی اولاد جاتی ہے، انسان کا مال جاتا ہے، انسان کے اعمال جاتے ہیں۔ اولاد چاہے جتنی پیار کرنے والی ہو، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ قبر میں سو نہیں جاتا، بلکہ اسے رکھ کے چلا آتا ہے۔ جو انسان مرا اس کے مال ہے، اس کا مال بھی ان کے اولاد کے پاکٹ میں، ان کے ذمہ دار کے پاکٹ میں موجود ہوتے ہیں، وہ مال بھی قبر تک جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا خزانہ اس نے جمع کر کے رکھا تھا اس خزانہ کو قبر میں ڈال کے چلا آتا ہے، مال ہی واپس چلا آتا ہے۔ اب انسان کا کرم ہے، انسان کا عمل ہے، وہی عمل وہاں باقی رہتا ہے، اچھا عمل ہو یا برا عمل۔ دنیا میں آپ نے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو اونچا دکھانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں بہت کی ہیں، الٹے پلٹے اعمال بھی کر لیے، کوئی آپ کا کام آنے والا نہیں ہے، نہ اولاد کام آتی ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ ماں باپ کام آتے ہیں، نہ دوست احباب کام آتے ہیں، نہ زمین و جائیداد کام آتی ہے، نہ جتھا اور قبیلہ اور خاندان کے افراد کام آتے ہیں۔ کام کیا آتا ہے؟ آپ کا عمل ہی آپ کا کام آئے گا۔ تو بتایا گیا ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سا عمل پیش کیا ہے، اچھا عمل پیش کیا ہے یا برا عمل پیش کیا ہے۔ کامیابی اسے ملے گی کہ ناکامی سے 2-4 ہونا پڑے گا، وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے کہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ انسان اسی دنیا میں سوچے اور دیکھے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت میں اللہ نے 2 بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے ڈر کر اچھے اعمال کرو اور اللہ سے ڈر کر اچھے اعمال کو بچائے رکھو۔ آپ نے اچھا عمل کیا اللہ سے ڈر کر، تو جو عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اس عمل کی حفاظت بھی چاہیے، اس لیے اللہ سے پھر ڈریے۔ آپ نے کسی کو دیا، کسی کو کھلایا پلایا، کسی کی آپ نے مدد کی، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو کچھ دے دیا، آپ نے اس کا ذکر 2-4 جگہ کر دیا، احسان آپ نے دکھا دیا، احسان جتا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو اکارت و برباد کر دے گا۔ پھر اللہ کی پکڑ میں آپ آئیں گے کہ آپ نے اسے ذلیل کیوں کیا؟ دیا ہوا مال تو میرا تھا، اس میرے مال کو تم نے صرف کیا، اپنی واہواہی تم نے لوٹ بھی لی، اور اس کے ساتھ فلاں کو تم نے بے عزت اور ذلیل و خوار بھی کر دیا۔ ڈرو اللہ سے۔ تاکید کے طور پر ایک ہی آیت میں 2 بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت میں جو اعمال آپ کے کام آئیں گے ویسے اعمال پیش کرو۔ پھر اللہ سے ڈرو، ان اعمال کو بچا کے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے ان چیزوں کا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ کیا عمل کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، تمہارے جذبات ارادے کیا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بڑی مخلصانہ انداز میں بظاہر کام کرتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور بھی خیالات ہیں۔ انسان کی نگاہ سے آپ بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے فرمایا ڈرو اللہ سے اور یقین کرو کہ اللہ تمہاری عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، یہاں پر بریکٹ یعنی پہلے سے بات چلی آ رہی ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ مراد اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان کے وجود ہی کو بھلوا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، جان لو یہ لوگ فاسق ہیں۔ کہا ان لوگوں کی طرح مت بنو، کن لوگوں کی طرح؟ مراد یہودی حضرات ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، نصارہ نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ وہ لوگ بھی آسمانی شریعت اور آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن اپنے اپنے زمانے کے رسول اللہ یا رسولوں کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا، اللہ کو بھی فراموش کر دیا اور اپنے زمانے کے رسولوں کو بھی بھلا دیا۔ کہا ایسا مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ جن لوگوں نے اللہ کو بھلایا ہے اللہ نے ان کو خود ان کا وجود بھلا دیا ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو کیسے بھولے گا؟ وہ سب کو بھول جاتا ہے، خود کو یاد کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو تعبیر کیا ہے، جو انسان اللہ کو بھلاتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو بھلاتا ہے۔ کیسے؟ کچھ انسان کی تخلیق تو اعلیٰ مراتب کے لیے ہوئی ہے، اس کو جنت کی خوشخبری ملنی چاہیے، اسے جہنم سے بچنا چاہیے، اس کی تعظیم و تکریم ہونی چاہیے، وہ باوقار زندگی گزارے گا۔ لیکن انسان جب اللہ کو بھلاتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو اس معنی کر کے بھولتا ہے کہ ہمارا وجود کیا تھا، ہمارا مقام منصب کیا تھا، ہم کیسی پوزیشن کے لائق تھے۔ وہ اپنی پوزیشن کو بھول جاتا، عرش معلیٰ پہ رہنے والا فرش زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو ان کے شان کے خلاف ہو جاتی، تبھی تو بھلائے اپنے آپ کو کہ آپ جنت سے تھے، جنت میں جانے کے لائق ہے، آپ نے اپنے آپ کو ایسا بھلا دیا کہ بس جنت کا راستہ آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے، وہ جہنم کا راستہ ہی آپ کے لیے ہموار ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و سربلندی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس طرح بھلا دیا کہ عزت کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ سارے کام آپ کے ذلت کے ہوتے ہیں، نتیجے کے طور پر ذلت و خواری مقدر بنا دی جاتی ہے۔ اسی قرآن نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان کے وجود ہی سے بھلا دیا، وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے۔ اب دیکھیے، یہودی حضرات اللہ کے بڑے چہیتے لوگ تھے۔ اللہ نے یہودیوں کے بے شمار ناز و نخرے کو برداشت کیا ہے، بڑی ہٹی قوم، اس کے باوجود اللہ نے بہت نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا، ایمان بھی لایا، پریشان بھی کیا۔ علاوہ اس کے جہاں جہاں سے ان کو عزت و سربلندی مل سکتی تھی، اللہ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ راستہ دکھایا، مگر انہوں نے نہ اللہ کی سنی نہ اپنے زمانے کے رسول کی بات سنی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ذلت و خواری سے دوچار کر دیے گئے۔ وہ لاڈلی چہیتی قوم، فرعون کے ظلم و استبداد سے انہیں نجات ملی۔ نکل گئے وہاں سے، میدان طی پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامنے ارض مقدس فلسطین کی سرزمین ہے، چلو ہم لوگ وہاں چلتے ہیں۔ ان بنی اسرائیل کو اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے فرعون کی ظلم و ستم سے انہیں نجات دیا ہے، اس کے صفات و شکریہ کے طور پر اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو ارض مقدس میں داخل ہو جائیں،
فلسطین چلے جاتے ہیں، کیا کہا؟ نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہاں بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں، وہاں جائیں گے تو ٹھکائی پٹائی ہماری شروع ہو جائے گی، مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس مخالفت کے نتیجے میں یہودیوں کے لیے 40 سال تک ارض مقدس پہ داخلے کی پابندی لگا دی، اب جا ہی نہیں سکتے، اسی میدان تیم میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ گئے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم دیجئے، دیکھیے کہ گھر دوار نہیں ہے، زمین و جائیداد اپنی کچھ نہیں ہے، ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں، دھوپ کی شدت بھی ہو سکتی ہے، 40 سال وہاں رہنا ہے، 40 سیکنڈ منٹ نہیں ہے، 40 سال، مکان نہیں میدان میں رہنا ہے، رات دن وہی رہنا ہے، رات میں شبنم اوس بھی ہے، کڑاکے کی سردی بھی ہے، دن میں گرمی بھی ہے، برسات کی بارش بھی ہے، وہی اس کو رہنا بھی ہے، 40 سال رہنا ہے۔ اللہ کی مخالفت کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، اس کی گنتی اللہ نے پہلے سی بار آگے شروع کی آیت میں کرا دیا ہے۔ سائبان کے طور پر اللہ نے بادل دے دیا، اب دھوپ بھی نہیں لگے گی اور شبنم اور اوس بھی نہیں لگے گا، یعنی بادل کو کوئی چھت بنا دیا، اب اسی کے نیچے آرام سے پانی پینے کا مسئلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر سے 12 چشمہ جاری ہو گئے، اس کے 12 قبیلے 12 خاندان تھے، سبوں کو الگ الگ چشمہ مل گیا، الگ الگ کنواں گویا مل گیا، پانی نکالیے اور آرام سے زندگی گزاریے۔ میدان پڑے میں کوئی کمائی دھمائی تو نہیں ہے، کھائیں گے کیا؟ تو اللہ نے من و سلوہ دے دیا، پہاڑ کی اوٹ سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے پکڑتے، بھونتے اور کھا لیتے، آسمان سے شبنم کے قطرات کی طرح کچھ گرتا اور وہ زمین پہ گرنے کے بعد وہ دھنیا کے دانے کے برابر ایک چیز ہو جاتی، ہلکی سی میٹھی ہوتی تھی، ادھر گوشت بنایا، ادھر اسے کھایا، ادھر پانی پیا، آرام سے نیند لیا۔ جو چہیتی قوم تھی، ان لوگوں نے اپنے وقار کو پہچانا نہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا، بھلا دیا اللہ کو، تو اللہ نے بھی انہیں ان کی ذات کو بھلوا دیا۔ مطلب اتنی چہیتی قوم تھی، انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی کہ سور و بندر تک بنا دیے گئے۔ کیوں بھائی؟ اپنے ذات کو انہوں نے بھلایا، اپنے مقام منصب کو پہچانا نہیں، جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا اس کام کو انہوں نے یاد نہیں رکھا، اللہ نے خود ان کی ذات کو ان سے ہی بھلوا دیا۔ اب آدمی ہے اونچا مقام کے لائق، لیکن لگتا ہے اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا تو نالی کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا باپ کا بیٹا ہے، پاگل پندی تھوڑی سی آ گئی، اب اسے گھر میں پکڑ کے لانا چاہتے ہیں، وہ نالی کنارے بیٹھا رہتا ہے، دیکھنے والا سوچتا ہے اس کا کیا مقام تھا اور کہاں گویا، اپنے بارے میں اس کو عطا پتہ ہی نہیں، اللہ کیا بھلایا، وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے خود ان کو ان کی ذات کو بھلوا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہو گئے، حد سے تجاوز کر گئے۔ انہیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اپنی مقصد تخلیق کو یاد رکھ دے، پیدا ہونے کی وجہ کیا تھی، کس مقصد سے پیدا کیا گیا اسے یاد رکھ دے، اور اللہ سے ڈرتے، اللہ کی بندگی کرتے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا تو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہو گئے۔ ایمان و تقوی کے نتیجے میں انسان جنتی بنتا ہے، فسق و فجور اور گناہ کے نتیجے میں انسان جہنمی بنتا ہے۔ کیا جنتی جہنمی برابر ہے؟ نہیں، آگے اسی کا تذکرہ ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہیں۔
جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب ہو گئے، جہنم والے ناکام ہو گئے۔ جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر تقوی شیاری کی زندگی گزاری، پرہیزگاری کو اپنایا، برائی سے کنارہ کشی اختیار کی، فسق و فجور سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کی، تو ایسے انسان کو اللہ نے اصحاب الجنت قرار دیا ہے اور کامیاب و کامران قرار دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان میں کوتاہی کی، اعمال سے غفلت برتی، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے، ایسے انسان کو ناکام بتایا اور کئی لوگ جہنمی ہیں۔ فیصلہ کر لیجئے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے، لرأيته، تو اے نبی آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعاً، جھکا ہوا، متصدعاً، پھٹا ہوا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، کتنی اونچی چیز ہے کہ اگر اس قرآن کو اس پہاڑ پہ ڈال دے تو پہاڑ کی اونچائی ختم ہو جاتی، وہ دب جاتی، تو پہاڑ دب جاتا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ کیوں؟ پہاڑ کے اندر قرآن کے بوجھ کے اٹھانے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے فرمایا اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کو دیکھ دے کہ پہاڑ دبا چلا جا رہا ہے، دھسا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کے ڈر سے پھٹتا اور ریزہ ریزہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور فکر کریں۔ اب غور کیجئے، انسان چھوٹا ہے، اس کا دل بھی چھوٹا ہے، جسم کے اعتبار سے پہاڑ بڑا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی بھی بڑی ہے، وزندار بھی ہے، سخت ہے، کڑا ہے۔ اس پہ اگر قرآن پڑھے تو قرآن ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انسان کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، اس کا دل بھی چھوٹا ہے۔ اس انسان کو قرآن نے دیا، اس انسان کو اللہ نے قرآن دیا، اس انسان نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کو اپنے دل پہ لے لیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ انسان کا دل چھوٹا ہونے کے باوجود کتنا مضبوط ہے۔ پہاڑ کو دیا نہیں لیا، بلکہ اسے قرآن میں اس طرح بیان بھی کیا گیا، سورہ احزاب میں گزر چکا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو پہاڑ کو دیا، انکار کر دیا، آسمان کو دیا، انکار کر دیا، زمین کو دیا، انکار کر دیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کتنا بڑا آسمان ہے، وہ آسمان قرآن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جگہ جگہ پر زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے، ڈوا ڈول ہونے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی کھونٹیاں گاڑی گئی۔ ایسے مضبوط پہاڑ کو جب یہ قرآن دیا گیا اور اس امانت کو اس کے حوالے کیا جانے کی بات کی گئی تو پہاڑ نے بھی انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جس زمین پر انسانی کیا کتنی وزنی چیزیں پائی جاتی ہے، اس زمین کو کہا قرآن لے لو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، نہ آسمان نے لیا، نہ زمین نے لیا، نہ پہاڑ نے لیا۔ اٹھایا کس نے؟ حَمَلَهَا الْإِنسان، اسے انسان نے اٹھایا۔
ایک انسان کا درجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا آسمان ہونے کے باوجود بھی انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط پہاڑ ہونے کے باوجود انسان کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود انسان کی طاقت و توانائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنی اہم بات ہے۔ اب انسان جب اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے تو قرآن اس کے پاس رہتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات سے وہ کوسوں دور رہتا ہے۔ اللہ کو بھلایا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ، کسی پہاڑ پہ اتار دیں، چھوٹا پہاڑ ہو کہ بڑا پہاڑ، لَرَأَيْتَهُ، تو آپ دیکھتے اس کو، یعنی پہاڑ کو، خاشعاً، جھکا ہوا، اس کی بلندی کم ہو رہی، یعنی دھستی چلی آ رہی، متصدیہ، پھٹا ہوا، ریزہ ریزہ، چورا چورا، کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ یعنی آسمان کو بھی اللہ کا ڈر ہے، زمین کو بھی اللہ کا ڈر ہے، پہاڑ کو بھی اللہ کا ڈر ہے۔ انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، کیوں؟ انسان کا دل سخت ہو چکا۔ قرآن نے کہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تمہارا دل تو پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے، او اشد قسوہ، یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ پتھر پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی تعلیمات تمہارے پر اثر انداز نہیں ہوتی، تو تمہارا دل جو ہے قساوت قلبی سے دوچار ہو گیا، تم سخت دلی کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ نتیجہ کے طور پر قرآن جیسی چیزیں تم نے اٹھایا تو ضرور ہے، لیکن اس سے فیضیاب ہونے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ جبکہ پہاڑ کا حال ہی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسا ان کا سینہ شق ہوتا ہے اور پانی کے شوتے نکلتے ہیں، کہیں سے نہر جاری ہے، کہیں آہستہ آہستہ اس سے پانی نکل رہا ہے۔ کہا یہ تو پہاڑی تو ہے، پتھر ہی تو ہے۔ وَمِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے لڑک پڑتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اونچا پہاڑ سے کچھ پتھر گر رہا ہوتا ہے، اب سمجھ سے گرتا ہے، لیکن قرآن نے تعبیر کیا کہا کیا ہے؟ من خشیت، یہبط من خشیت اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے نیچے گر رہا ہے۔ اگر اس کے سینہ شق ہوا اور پانی کا شوتا نکل آیا یا اس سے نہریں جاری ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں کوئی زندہ پہاڑ پانی دے رہا ہے، لیکن قرآن مقدس نے جو تعبیر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ کے ڈر سے لرز رہا ہے، سہم رہا ہے، رو رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے۔ تو پہاڑ تو آنسو بہانے پر مجبور ہو جائے، پہاڑ کا سینہ شق ہو جائے اور پہاڑ لڑکنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن انسان اتنا بڑا سخت دل ہو گیا واللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا فرمایا کہ انسان کا دل تو اتنا سخت ہو گیا جیسے پتھر، بلکہ اس میں کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھر تو روتا ہے، پتھر تو لڑکتا ہے، وہ سجدہ ریزی کرتا ہے، اونچائی سے گر کر سطح زمین پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور انسان اکڑتا ہے، اپنی گردن کو اونچی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جس انسان کو قرآن دیا گیا اس کا کیا کارنامہ ہے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیا گیا، ہم بھی تو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، اس قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کا حق ادا کر دیا، وہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن میں جتنی چیزیں علمی انداز میں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ساری چیزیں عملی اور پریکٹیکل موجود ہیں۔ اس لیے کہا قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھنے والے دکھائی دیتے ہیں لیکن چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ان کی امت کا ہمارا حال کیا ہے؟
کہ ہم نے امتی ہونے کا نام لیا ہے مگر قرآن کے قاف سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ جس قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرا ہو، اس قرآن پر جان نچھاور کرنے والے افراد اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی بول دے قرآن کے خلاف، زبان کاٹ لیجیے گا، اس کا ہاتھ چھوٹا کر دیجیے گا، اس کی گردن مار دیجیے گا۔ قرآن کے خلاف ایسا بولتے ہو؟ لیکن وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن نے آپ سے مطالبہ کیا عمل کرنے کا، تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ظاہری تعلقات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی قرآن کے خلاف کیوں بولے گا، ہم اس کی زبان کاٹ لیں گے۔ کہا اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دے، اے نبی آپ دیکھیں اس پہاڑ کو کہ جھکتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے ڈر سے پھٹ رہا ہے یا ریزہ ریزہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے لوگوں کے لیے تاکہ غور و فکر کریں۔ مقصد کیا ہے؟ پہاڑ اپنی صلابت و سختی کو چھوڑ سکتا ہے، اپنی رفت و بلندی کو قربان کر سکتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اے انسان تمہارے اندر کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اکڑتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کم سے کم پہاڑ سے عبرت و نصیحت تو حاصل کرو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ وہی ہے کہ جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی۔ اللہ وہی ہے کہ جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ ظاہر اور پوشیدہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ پوشیدہ یہاں انسان کے لیے، یعنی مخلوقات کے لیے۔ اللہ کے سامنے تو کوئی پوشیدہ ہی نہیں ہے۔ وہ انسان کے تعلق سے کہا گیا کہ انسان جس کو پوشیدہ چھپا ہوا سمجھتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ، وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور کھلی اور ظاہر چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ عام رحم والا اور کمال رحم والا ہے۔ اس کی رحمت عام بھی ہے اور اس کی رحمت مکمل بھی ہے۔ رحمان ساری دنیا کو اللہ کی رحمت سے فائدہ پہنچتا ہے، رحیم اہل ایمان کو اس کی رحمت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے رحمان میں عموم ہے، عمومیت ہے کہ سب کے لیے رحمت ہے۔ فرشتوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، انسان کے لیے رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے رحمت ہے، کیڑا مکوڑے جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رحیم ہے، اس رحمت کے نتیجے میں اہل ایمان کو خصوصی درجہ اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو رحمان و رحیم ہے اللہ تبارک و تعالی، عام رحم والا بھی ہے اور کمال رحم والا بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے، نہیں ہے اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی مگر وہی عبادت کے مستحق ہے۔ الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، جو بڑا پاک ہے اور مبارک ہے، السلام، جو سراپا سلامتی والا ہے، المومن، جو امن دینے والا ہے، المہیمن، جو نگہبان ہے، العزیز، جو غلبہ والا ہے، الجبار، جو طاقت و قوت والا، جبر کرنے والا اور جبروت والا ہے۔ جبروت سے مراد وہ بھی طاقت و قوت ہی ہے، جو غلبہ والا بھی ہے اور طاقت و قوت والا ہے۔ المتکبر، جو کبریائی کے حامل ہے، کبریائی والا، بزرگی بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جسے لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کئی صفتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہ اللہ عبادت کے لائق ہے، توحید الوہیت کا تذکرہ ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ کی توحید اسماء و صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، مالک و مختار ہے، کوئی اس کی حکومت سے باہر نہیں آ سکتا۔ اللہ قدوس ہے، بڑی پاکی ہے اور بابرکت وہ ذات ہے۔
سلام سراپا سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ المومن امن دینے والا ہے، ساری کائنات کو خوف و ہراس سے دور کرتا اور امن و شانتی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ المہیمن نگہبان ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ساری چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوا ہے۔ العزیز غلبہ والا، پوری طاقت و قوت سے کسی چیز کو لیے ہوا ہے۔ الجبار وہ سخت غلبہ والا ہے، زبردست طاقت و قوت والا ہے، وہ جبروت اور شان و شوکت والا ہے، جس کی شان و شوکت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، المتکبر وہ تکبر کرنے والا جس کی شان ہے کبریائی۔ نعرہ تکبیر سے انسان کا کلیجہ دہل سکتا ہے، وہ متکبر ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں جن جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ ان تمام تر شرکیات سے پورے طور سے پاک ہے۔ نہ فرشتہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، نہ جنات اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، نہ عام انسان اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، نہ خاص انسان انبیاء و مرسلین اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، نہ روئے زمین کی کوئی مخلوق اللہ کی شریک ہو سکتی ہے، اور نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جن جن کو لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہے، الباری موجد ایجاد کرنے والا ہے، المصور تصویر بنانے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے، له الاسماء الحسنى اس کے اچھے اچھے بڑے نام ہیں۔ خالق مادہ تخلیق پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام ہے، پیدا ہی کرنا نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں سے پیدا کیا گیا ان چیزوں کی ایجاد کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ تو بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ جس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا اس کی ایجاد اللہ نے کی۔ کوئی انسان تو بنا ہی پاتا ہے؟ نہ انسان نے مٹی کو بنایا، نہ پانی کو بنایا، نہ آگ کو بنایا، نہ ہوا کو بنایا۔ جن مادہ کے ملنے ملانے کے نتیجے میں انسان جنم لیا ہے اس مادہ کی ایجاد کرنے والا موجد، اس کی بنیاد ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو خالق کام پیدا کرنے والا، باری موجد ایجاد کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ المصور تصویر بنانے والا۔ ماں باپ کا میل ملاپ ہوا، رحم مادر میں پانی کا استقرار ہوا ہے، عمل ٹھہرا، وہ پانی ہی تو ہے، بدن پہ لگ جائے تو گھن محسوس کرتے ہیں، جب تک نہاتے نہیں ہیں طبیعت بھینا ہی رہتی ہے۔ اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انسانی شکل میں ڈالا ہے، اسے لوتھڑا بنا دیا، اسے گوشت بنا دیا، اس کے اندر ہڈی ڈال دی، ہڈی پہ گوشت بھر دیا، چوتھا مہینہ گزرا، 3 چلہ پورا ہوا، اس کی شکل بنی، ساتھ ساتھ اس میں روح ڈالی جاتی ہے، شکل بنائی گئی، روح ڈالی۔ مصور کون ہے؟ اب اندازہ لگا لیجئے، پوری دنیا میں کروڑوں انسان موجود ہیں، مکمل کسی کی شکل کسی سے ملتی نہیں ہے۔ انسان سر سے لے کے پیر تک جس میں کہ بے شمار اعضاء و جوارے سے آراستہ پیراستہ ہے، سب چیز کا خالق اللہ ہے، ایک ہی کارخانہ سے پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، بھائی بہنوں کے رنگ روپ الگ ہے، ناک نقشہ الگ ہے، طوالت اور قصارت چھوٹا بڑا ہونے میں فرق ہے۔ بھائی پیدا تو آدمی فرما تیار کرتا ہے، سامان تیار کر کے دیا، ایک ہی چیز، ایک ہی انداز سب چیز نکل رہی ہوتی ہے، لیکن جو انسان بننے بنانے کا کارخانہ ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو جنم دیتا ہے۔ وہ بچہ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود پورے طور سے نہ باپ سے ملتا ہے،
نہ ماں سے ملتا ہے نہ بھائی سے ملتا ہے، بلکہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اور معمولی سی بات اگر سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی سے تھم لیا جاتا ہے، انگوٹھے کا نشان لیا جاتا ہے۔ اب انگوٹھے کے نشان کو اب دوربین سے دیکھیے تو اس میں جو ریشے بنے ہوئے ہیں کیسے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی انسان کا تھم کسی دوسرے سے ملتا ہی نہیں ہے۔ کیا قدرت کی کرشمہ سازی ہے، کیا تصویر کری ہے، کیا صورت سازی، اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ نے کیا، المصور، اللہ تصویر بنانے والا ہے۔ اب کیمرہ سے تصویر لیجیے، کیسی تصویر ہوتی ہے؟ پوری کائنات کی تصویر اللہ نے بنائی ہے اور انسانی کو ایک بہترین شکل و صباحت میں ڈالا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین شکل و صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کہا لہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ حدیث میں 1 کم 100 99 نام کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں ان 99 نام کی فہرست نہیں ہے۔ عام طور سے قرآن میں لکھا رہتا ہے 99 نام، 100 نام، ان میں بہت سارا نام نہیں ہے جس نام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، خود اپنے طرف سے لگا بھی دیا۔ تو جو روایتیں عام طور سے ترمذی وغیرہ کے بیان کی جاتی ہے جس میں 99 نام کی گنتی کرائی گئی، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے 99 نام ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس حدیث میں 99 نام کی فہرست بتائی گئی، فلاں شروع کر فلاں ختم نام پہ ختم ہوتا ہے، وہ فہرست صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی سندی حیثیت درست نہیں ہے۔ اس لیے مانے اللہ کے بہت سارے نام، اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے بہت سارے نام ہیں، اللہ کو انہی نام سے پکارو۔ کیا فرمایا؟ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اچھے نام کیا ہے؟ اللہ بھی نام ہے، عالم الغیب بھی نام ہے، رحمان بھی نام ہے، رحیم بھی نام ہے، ملک بھی نام ہے، مالک بھی نام ہے، قدوس بھی نام ہے، سلام بھی نام ہے، مومن بھی نام ہے، مہیمن بھی نام ہے، عزیز بھی نام ہے، جبار بھی نام ہے، متکبر بھی نام ہے، مصور بھی نام ہے، خالق بھی نام ہے، باری بھی نام ہے۔ اس طرح سے قرآن حدیث میں بہت سارے اسماء گنائے گئے۔ کیا فرمایا؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ خود آسمان بھی تسبیح بیان کرتا ہے، زمین بھی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمان کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی بزرگی بڑائی بیان کرتی ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پہاڑ کی کھو میں ہو کہ سمندر کی تہ میں ہو یا کہیں اور بھی ہو، جتنی بھی مخلوقات ہے جس کی گنتی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ساری مخلوقات یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ تسبیح زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی۔ زبان قال کا مطلب وہ بولتی بھی چیزیں، کبھی کبھی جو آپ سنتے ہیں ہواؤں کی گڑگڑاہٹ کو سنتے ہیں، بجلی کی گرج اور اس کی چمک کو بھی سنتے ہیں، قرآن کہتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، جو گرج ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان ہے۔ جو بادل گرجتا ہے اب سمجھتے کہ بادل گرج رہا ہے، قرآن اسے تعبیر کیا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کبھی ہوا کے جھونکے آپ کو سنائی دیتے ہیں، اب ہوا کے جھونکے سنتے ہیں اور خطرناکی سے ڈر بھی آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہ جو پانی کی روانی کو آپ دیکھیے گا تو پانی کی روانی سے بھی کچھ آواز پیدا ہوتی ہے۔ جہاں سیلاب کی صورتحال ہو جائے وہاں جو پانی رات کے وقت میں خاص طور سے اس کی جو آواز ہوتے ہیں انسان کا کلیجہ دہل جاتا ہے، کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کبھی آپ جائیے کہ پہاڑی علاقے میں لگتا ہے کہ پہاڑ سے کچھ بڑی خوشگوار آواز آ رہی ہے، اچھی آوازیں آ رہی ہیں، کہ سب تسبیح ہے۔ ہوا کے جھونکے ہو یا بجلی کا کڑک ہو
یا بادل کا گرج ہو یا پانی کی آواز ہو، یہاں تک کہ آگ جب جلتی ہے اس سے سیٹی کی آواز ہوتی ہے، جہاں چمڑا پکتا ہے وہاں دیکھیے آواز، آگ کی آواز کیسی ہوتی ہے، اور کہیں مکانات میں آگ لگتے ہو تو اندازہ لگتا ہے کہ وہاں پر کس قسم کی آگ کی آواز ہوتی ہے۔ کہا آسمان و زمین کی ساری چیزیں بولتی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ دنیا کی ساری چیزیں، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن آپ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی بزرگی، پاکی، تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غلبہ والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ عزیز کے معنی ہوتا ہے عزت دینے والا بھی ہے، وہ عزت دینے والا بھی ہے۔ اللہ کسے عزت دے گا اللہ جانتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کسے عزیز بنایا جائے اور کسے ذلیل بنایا جائے۔ تو اللہ غلبہ والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ حکمت کے تقاضے کے پیش نظر اللہ کا سارا کام ہوتا ہے، اب انسان اسے سمجھتا نہیں ہے، اپنے لیے وبال جان سمجھ لیتا ہے، جبکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کاش کہ انسان اللہ کی حکمتوں پہ غور و فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کی روشنی میں اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہاں پر سورہ حشر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ